بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ السلام، مصنف حافظ محسن خان۔ مورخہ 11 مارچ 2019 کی رات میں درود و سلام کے وظیفے سے فارغ ہو کر سویا تو خواب دیکھا کہ میرے دو عزیز دوست جو کہ میرے ساتھ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مد ظلہ کے مدرسہ دارالعلوم جھنگ محلہ باغوالا میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ دونوں ایک جیل میں قید ہیں، اور جیل بھی بڑی ہی عجیب مغلیہ دور کے طرز کی تھی۔ میں اپنے ان دو ساتھیوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں اور ان دونوں میں سے ایک ساتھی سے کہتا ہوں کہ کیا تم اس قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ تب میں نے اسے کہا کہ یہ درود شریف کثرت سے پڑھو، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر میرا وہ دوست بآواز بلند یہ درود شریف پڑھنے لگتا ہے اور اس کے بلند آواز درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسرا تجربہ میری ہمشیرہ نے مجھے بتلایا کہ اس کے چھوٹے دیور نے کچھ ضروری کاغذات لا کر اس کے حوالے کیے کہ اسے سنبھال کر رکھ لو۔ جب کچھ عرصے بعد ان کاغذات کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو میری بہن کہنے لگی کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا وہ کاغذات میں نے کہاں رکھے۔ سارا گھر چھان مارا مگر وہ کاغذات نہ ملے۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ اب سارے گھر والے لڑیں گے، باتیں سنائیں گے۔ چنانچہ میں نے درود شریف پڑھتے ہوئے کاغذات کو نئے سرے سے تلاش کرنا شروع کیا اور آخر کار وہ ایک الماری سے برآمد ہو گئے۔ حالانکہ یہی الماری بڑی اچھی طرح ایک ایک چیز باہر نکال کر چیک کی تھی، مگر جب درود شریف پڑھتے ہوئے تلاش کی تو بالکل سامنے رکھے نظر آئے، اور یوں درود شریف کی برکت سے ایک بڑی پریشانی و ندامت سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ تیسرا تجربہ۔ اس ضمن میں ایک تیسرا تجربہ مجھے یاد آ گیا کہ درود شریف سے گمشدہ چیزیں اور بھولی ہوئی باتیں بآسانی یاد آ جاتی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک لیڈیز بوتیک کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ جاب کرتا تھا اور صبح سے رات تک کمپیوٹر ورک کر کر کے نسیان کے مرض یعنی بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ چنانچہ چند سیکنڈ پہلے کی رکھی ہوئی چیز ذہن سے نکل جاتی تھی کہ کہاں رکھی ہے۔ کمپنی کے باس نے کوئی کام ذمہ لگایا تو وہ بروقت کرنا بھول جاتا تھا۔ کسٹمرز کے نام اور کھاتے ذہن سے نکل جاتے تھے، یاد ہی نہیں آتے تھے۔ کمپنی کے مالک کے سامنے بڑی شرمندگی ہوتی تھی۔ پھر میں نے درود شریف کا سہارا لیا۔ جہاں کوئی چیز رکھ کر بھولتا، درود شریف پڑھ کر تلاش کرتا، فوراً مل جاتی۔ کوئی بات یا کام ذہن سے پھسلتا، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا، بات یاد آ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی غیبی طاقت ساتھ ہے جو فوراً یاد دہانی کرواتی ہے، اور یقین جانیے پھر تو بھولنے کا بھی مزہ آنے لگا کہ درود شریف پڑھو، فوراً یاد دہانی کروا دی جاتی تھی، بھولنے میں بھی حلاوت ملنے لگی، درود شریف پر یقین بڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ 5-6 ماہ پہلے تک یہ نسیان کا مرض ساتھ رہا۔ درود شریف کی کتاب لکھتے لکھتے رات کے 3 بج جاتے تھے۔ رات کی نیند کے لیے محض 2-3 گھنٹے ملتے تھے۔ صبح جب اٹھتا تھا تو سر کا پچھلا حصہ بھاری بھاری محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کسی نے دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی درود شریف کی تسبیح پڑھنے لگتا تھا دماغ پرسکون ہو جاتا تھا، طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی تھی۔ یہ درود شریف کا خاصہ ہے کہ یہ انسان کو دماغی طور پر سکون بخشتا ہے، خاص کر یہ درود شریف صلی اللہ علی محمد۔ اس درود شریف کا عامل کبھی بھی دماغی امراض میں مبتلا نہیں ہوتا، طبیعت میں بے چینی نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، پریشانی خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، فکر و فاقہ اور ایک بوجھ سا محسوس نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات کہ اس درود شریف کا جو عامل ہوتا ہے اس کے دشمنوں پر ہمیشہ اس کا رعب رہتا ہے، اگرچہ وہ 1 مہینے کی مسافت جتنے سفر پر کیوں نہ رہتا ہو۔ عامل سے مراد جو شخص مستقل مزاجی سے اس درود کو پڑھے یا جس کی زبان ہمیشہ اس درود شریف سے تر رہے۔ مصنف حافظ محسن خان۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ السلام۔
اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔